أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، سرنامہ کلام میں سورہ نور کی آیت مبارکہ اللہ ہے زمین اور آسمان کا نور بے شک، اور اس نور کی مثال ایک مصباح جیسی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے اس آیت کی تفسیر کچھ یوں فرمائی کہ مصباح سے مراد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مصباح سے مراد امام حسن علیہ السلام، اور زجاجہ فی زجاجہ سے مراد امام حسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق کانہا کوکب دری، یعنی کہ ایک چمکتے ہوئے کوکب دری کی جو مثال ہے اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جو کہ کائنات کی تمام خواتین، تمام نساء میں کوکب دری ہیں۔ اور یوقدو من شجرۃ مبارکۃ، یعنی ایک شجر مبارکہ جس کے تیل سے یہ قندیل، یہ چراغ روشن ہے نورانی، جس کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شجر مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اور کہا کہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ سے مراد یہودیت اور نصرانیت کی نفی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق۔ اور کہا کہ اس شجر مبارکہ سے علم کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ سورہ مدثر کی بھی آیت نمبر 35 میں تفسیر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انہا لا احدل کبر۔ عزیزان گرامی، یہ نور کا سلسلہ، یہ ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی نعمت بنا کر بھیجا، نور علی نور، جیسے سورہ نور میں کہا نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ اور اس نور کے کیا کیا کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جہاں ذبح عظیم کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کو لازوال کر دیا، اس لازوال کلمے کی ابدیت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، وہاں ہمیں کربلا کے میدان میں، اس عظیم ترین درسگاہ کربلا میں، قمر بنی ہاشم مولا عباس علمدار علیہ السلام جیسے دلاور، غیور، بہادر، وفا شعار نظر آتے ہیں کہ جو شجاعت میں علی علیہ السلام ہے اور وفا میں ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نام، جہاں بھی وفا کا نام آئے گا، جہاں بھی صبر کا نام آئے گا، جہاں بھی پیاس کا نام آئے گا، جہاں بھی خود کو فنا کرنے کا نام آئے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہاں مولا عباس، غازی عباس علمدار علیہ السلام کا نام قائم و دائم رہے گا۔
اور آج ہم ذکر کریں گے اس قمر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین علیہ السلام کا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ آپ کا درجہ انتہائی بلند ہے، اور اس بی بی کی معرفت حاصل کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نور کی معرفت ان ہستیوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو اس نور کا مظہر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اپنے نور کی بھی مثال دی، اپنے نور کو مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے۔ اور اس نور کی مثال جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے تفسیر میں بیان فرمایا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر اس شجرے کا ذکر کیا کہ جو ایک ایسا تیل کہ جو خود بخود روشن ہے، جس کو آگ کے چھونے کی ضرورت نہیں، اور ایک وہ ایسے درخت سے جاری ہوتا ہے وہ تیل کہ جو شجر مبارکہ ہے۔ وہ شجر مبارکہ معزز ناظرین، آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ یہ ایک پیراڈاکسیکل تصور ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ حسب نسب کو، کیونکہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمہ توحید عرب کے مشرکین تک، اہل مکہ تک پہنچایا، تو سب سے پہلا کانسیپٹ جو اس دین نے، اس مذہب الہی، اس دین اسلام نے لوگوں تک پہنچایا، وہ مساوات ہے۔ یعنی حسب نسب کو کے فخر کو رد کر دیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، خواہ وہ عربی ہو یا اجمی، کالا ہو یا گورا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ کے نزدیک بے شک بلند وہ ہے جو تقویٰ میں بلند ہے۔ تو جب ہم تقویٰ میں بلندی کی بات کرتے ہیں معزز ناظرین، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت تو دی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ قرآن میں کہا کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں بار بار تفریق کی کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے۔ سچائی پروردگار کی توحید ہے، جو کاذب ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو قرآن حکیم نے بڑے واضح الفاظ میں حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا۔ تو اسی طرح معزز ناظرین، جب ہم حسب نسب کی اور عالی نسب ہونے کی بات کرتے ہیں، عالی حسب ہونے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جس ہستی کا مبارک نام، کہ وہ نام کہ جس کی حمد و ثنا، جس کی تعریف پروردگار عالم خود کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محبوب الہی سب سے پہلی ہستی ہیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ آپ سے بہتر حسب نسب، آپ سے بہتر شجرہ خاندان کسی کا نہیں ہے۔ اور معزز ناظرین، یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سے دیکھا ہے میں نے کہ لوگ اس بات پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی سید ہے تو وہ خود کو اپنے سید ہونے پہ فخر کیوں کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں مگر تقویٰ کی وجہ سے، صرف اور صرف تقویٰ کی وجہ سے۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی سید، کیونکہ نسبت اس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کہ جب کوئی سید کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس کا دگنا اجر ملتا ہے، لیکن جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اس کو عام لوگوں سے زیادہ دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت نسب، آپ کی نسبت منسلک ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جس قدر انسان کو کوئی نعمت دی جائے، کوئی فضیلت دی جائے، اگر اس کا حسب نسب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا،
اعلیٰ خاندان یعنی کہ وہ خاندان جو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے، اپنی ویلیوز کی وجہ سے معزز ہے، مکرم ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس نسبت کا احترام قائم رکھے۔ معزز ناظرین، آج ہم بی بی ام البنین علیہ السلام، کیونکہ آپ کی شہادت 13 جمادی الثانی کو روایت کی گئی ہے، آپ کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ نسب ہونے کا، اور یہ بات کی کہ ہم نے جہاں حسب نسب کے فخر سے خود کو الگ کرنا ہے، کیونکہ اہل عرب میں یہ برائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد یہ اعلان کیا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی رنگ و نسل کی وجہ سے، اپنی سکن کے کلر کی وجہ سے، اپنی رنگت، اپنے قبیلے، اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے قابل احترام یا دوسرے لوگوں سے زیادہ معتبر، دوسرے لوگوں سے زیادہ مکرم نہیں ہوگا، بلکہ تقوی کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ کیونکہ پرانی اقوام، اہل روم ہے، یونان کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی حکمت اور منطق کے علم پہ فخر کیا۔ اہل ہند نے علم نجوم پہ، علم شماریات پہ فخر کیا۔ فارس، اہل فارس اپنے ادب و اخلاق پر، اپنے انسانی نفسیات کے علم میں فخر کرتے تھے۔ اہل چین اپنی صنعتوں کے علم سے پہچانے گئے، اور اہل عرب کو علم الامثال اور علم الانساب میں بہت اہمیت حاصل تھی، وہ اس کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ تو ہمیشہ سے انسانوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے شجرہ نسب جو ہے، جہاں سے ان کی نسل کا سلسلہ چلتا ہے، اس پہ فخر کرتے رہے ہیں۔ اور اہل عرب خاص طور پہ اپنے جو شجرے تھے، یعنی کہ جو نسل در نسل ان کا تعلق، ان کی نسلوں کی جو تعریف تھی، تعارف تھا، اس کو محفوظ کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کے جو ان کے شجرے تھے، ان کو اہل عرب نے محفوظ کیا ہوا تھا، اور ان کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا تھا، ان کی بہت حفاظت کی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام میں جہاں خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے فخر و مباحات کو رد کیا گیا، وہاں علم الانساب جو ہے، یعنی کہ نسب کا جو علم ہے، جو خاندان کا علم ہے، اس کی معرفت کو بھی برقرار رکھا گیا، یعنی کہ اس کی آگہی ہونا، اس کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ خمس اور زکوٰۃ کے احکامات جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھائے جائیں گے، شرعی معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھائے جائیں گے۔ اور بہت سے آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو شرعی مسائل ہیں، حلال اور حرام کے، اور جو خاندانی نسبت ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو خدا کا ذکر اس طرح سے کرو، اس طرح سے اپنے پروردگار کو یاد کرو کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اس بات کو اکنالج کیا گیا کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جب عرب مناسک حج اور عمرہ سے فارغ ہوتے تھے تو اکافہ کے بازار میں اپنے اپنے شجرے اور فضیلت نسب جو ہے وہ حاضرین پر پیش کرتے، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، اور اس رسم کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے وہ تمام مناسک پہ۔ تو قرآن حکیم جب نازل ہوا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مناسک حج بجا لاؤ تو ذکر خدا اس طرح کرو کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اکنالج کیا ہے یہاں پہ کہ انسان اپنے خاندان کا ذکر کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتا ہے، اور کہا کہ جس طرح سے تم ذکر کرتے ہو اس سے کہیں بڑھ کے اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ تو
معزز ناظرین، یہ وہی نظریہ ہے، وہی تصور ہے، وہی کانسیپٹ ہے جس پہ ہم پچھلی نشستوں میں بات کرتے رہے کہ ترجیح جو ہے، جو پرائیورٹی ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے جس چیز کو، وہ پروردگار کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اس کا رب ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا خالق ہونا، اس کا مالک ہونا، سب سے پہلے اکنالج کرنا ہے۔ اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقربا، یعنی کہ اپنی جتنی بھی دنیاوی ایسوسیشنز ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، ان سب کے اوپر فوقیت دینی ہے۔ اپنے خاندانی جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، جو سلسلہ ہے، جو شجرہ نسب ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ وہی پروردگار ہے جو انسان کو خلق کرنے والا ہے، اس کے والدین کو خلق کرنے والا ہے، اس کے آباء و اجداد کو خلق کرنے والا ہے۔ تو جہاں اسلام نے اس پہ فخر کرنے پہ، اپنی خاندانی نسبت پہ منع کیا ہے، وہاں اپنی جو نسب کا تعلق ہے اس کو بیان کرنے پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن کہا ہے کہ ذکر خدا اس سے بڑھ کے کرو۔ حوازن کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دوران گفتگو آپ سے سوال کیا کہ مال کو اختیار کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم مال کو اختیار کرتے ہو یا اولاد کو؟ تو انہوں نے کہا، اہل حوازن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں مال اور نسب میں سے اختیار دیا جائے تو ہم نسب کو اختیار کریں گے اور پسند کریں گے۔ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حوازن کی اس بات کو پسند فرمایا کہ مال اور نسب، یعنی مال اور خاندان میں سے خاندان کو ترجیح دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اپنے نسب اور شجروں کو پہچانو اور معرفت حاصل کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ صلہ رحمی کر سکو یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ سکو، تو اپنے خاندان اور اپنے نسب کی معرفت حاصل کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شجروں کی تعلیم دو اور حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی خاندانوں میں محبت کا باعث ہے اور مال کی زیادتی اور اپنے آثار اور سنت کی حفاظت کا سبب ہے۔ پروردگار عالم سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے اس کی زوجہ کو خلق کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور خواتین کو خلق کیا۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، اور صلہ رحمی کرو۔ اب یہ جو صلہ رحمی کی آیت ہے، صلہ رحمی کے سلسلے میں سورہ نساء کی پہلی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث میں نے بیان کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاندان کا علم رکھنا، نسب کا علم رکھنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ صلہ رحمی کر سکے۔ اور جب پھر بات آتی ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کے بارے میں قرآن حکیم نے بار بار کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ اپنے والدین، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز نہ رکھو، مودت نہ کرو، محبت نہ کرو، اطاعت نہ کرو۔ تو اب جب ہم اجر رسالت کی بات کرتے ہیں، قرآن حکیم کی وہ آیت قُل لا أَسْأَلُكُمْ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اقربا سے مودت کرو۔ تو اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اجر رسالت کی معرفت کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، اجر رسالت کا شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے کی معرفت حاصل کی جائے، کیونکہ جب شجرہ رسالت کی ہی معرفت نہیں ہوگی تو پھر مودت کس طرح سے کی جائے گی؟ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبہ نمبر 93 میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے فرمایا، آپ کا قبیلہ بہترین قبیلہ، آپ کی عطرت بہترین عطرت، اور آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے۔ کیا کہنے اس شجرے کے جو صحن حرم میں پھلا پھولا اور کرم الہی کے سائے میں پروان چڑھا۔ ابن ابل حدید معتزلی نے شرح میں اس خطبہ کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث بیان کی ہیں جو بنی ہاشم کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، اس کی شان میں درج کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے محب الدین تبری نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا، اور بہت سے علماء نے اس کو نقل کیا، طبرانی نے، ابن حجر نے، اور یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں ہاشم سے زیادہ، حضرت ہاشم سے زیادہ کسی کو افضل نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا، اے محمد، میں نے روئے ارض پر آپ سے زیادہ مکرم کسی کو نہیں پایا اور نہ کسی خاندان کو مکرم پایا سوائے بنی ہاشم کے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل محشر کے سید و سردار بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں سید و سردار ہیں، اور وہ میں ہوں، علی علیہ السلام، حسن و حسین علیہ السلام، حمزہ اور جعفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں نبی ہوں کہ یہی سچ ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، میں کریم اشخاص کی اولاد کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الاکرمین، اس کا ترجمہ ہے میں کریم اشخاص کی اولاد ہوں، ان کا بیٹا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی ہاشم، نہیں بغض رکھتا تم سے کوئی مگر یہ کہ میں اسے جہنم کی پستی میں اوندھے منہ پھینک دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدبخت ہیں، کمتر ہیں وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت فائدہ نہیں دیتی۔ یقیناً میری قرابت نفع بخش ہے، اور با تحقیق میرے اہل سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، انا ابن الذبیحین، یعنی کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، انا ابن العواتقہ والفواطمہ، میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں اور میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، اور وہ سب پاک و پاکیزہ سادات ہیں، سیدات، طاہرات سیدات کے الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ سب انتہائی پاک و پاکیزہ سادات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اپنے نسب کا جو فخر ہے، اپنے نسب کا جو اعزاز ہے، وہ خود بیان فرمایا، اور پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر حسب نسب قیامت میں منقطع ہو جائے گا، ہر حسب نسب قیامت میں منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب نسب کے، یعنی کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں سکے گا، کسی کا کسی سے تعلق نہیں ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، مگر کہا سوائے میرے حسب و نسب کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے وہ قائم رہے گی۔ اور اسی نسبی احترام اور عظمت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میری اولاد میں یعنی سادات میں قیامت تک گنہگار ہیں،
فرمایا کہ ان کا احترام میری وجہ سے کرو، اور جو متقی ہیں ان کا احترام اللہ کی وجہ سے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا، اور ان میں سے بعض ظالم النفس ہیں، یعنی اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی خطا کار ہیں، کہا بعض میانہ رو ہیں، اور بعض نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ لوگ جنت عدن میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا، تفسیر ہے امام معصوم کی، فرمایا ظالم النفس یعنی اپنے نفسوں پر گناہ کرنے والے، میانہ روی رکھنے والوں سے مراد متقی ہیں، اور سابق بالخیرات سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنی نسبت کی بار بار پہچان کرائی، اور ہم یہ ذکر معزز ناظرین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جناب ام البنین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو 19 نسلوں میں مضر کے ساتھ، مضر کی 2 اولادیں الیاس اور قیس، اور الیاس کی اولاد میں سے ہاشم ہیں، جن کے بعد حضرت عبدالمطلب، حضرت ابو طالب علیہ السلام، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہیں، اور مضر کی جو الیاس اور قیس میں سے قیس نامی جو اولاد ہیں، ان کی 19ویں نسل میں بی بی ام البنین علیہ السلام۔ تو یہ تعریف کرنے کا، یہ تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین علیہ السلام کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے حضرت عقیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایک ایسے خاندان کی خاتون ڈھونڈیے کہ جو اپنی شجاعت کے لیے مشہور ہو، تو یہ سارا جو ابھی تک ہم نے آرگیومنٹ پیش کیا، یہ کہنے کے لیے کہ خاندان کی معرفت رکھنا اور خاندان کا علم رکھنا کہ آپ کس خاندان میں اپنے خاندان کا سلسلہ جوڑنے جا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں دنیاوی طور پہ عزت کا معیار، عزت کا پیمانہ چونکہ صرف اور صرف دولت بن گئی ہے، اس لیے لوگ یہ دیکھنے سے بھی گریزاں ہیں کہ یہ دولت کس طرح سے حاصل کی گئی، کیا حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، اور حسب نسب میں جو فیکٹرز اہمیت رکھتے ہیں، جیسے انسانی ویلیوز، جس طرح خاندانی شرافت، تقوی، کردار کی بلندی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر فوقیت نہیں مگر تقوی کی بدولت، اور آپ نے جس طرح اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور جس طرح قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شجرہ نسب، اس کی اہمیت بہرحال انسان کی زندگی میں موجود ہے، اور جہاں پہ کسی کے کردار کو جانچنا ہو تو وہاں اس کی ظاہری حیثیت مال و دولت کے بجائے اس کا خاندان، اس کا جو نسب ہے، اس کو فوقیت دی جائے۔ حضرت ام البنین علیہ السلام کا ایک خواب ہے جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صبح آپ اپنی والدہ سمامہ، جو دختر ہیں سہیل کلابی کی، ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ بی بی فاطمہ ان کا نام تھا، حضرت ام البنین علیہ السلام کا فاطمہ نام تھا، لیکن ام البنین علیہ السلام جو آپ کا لقب تھا، یعنی بیٹوں کی ماں، جو کہ آپ کے والدین نے آپ کو آپ کی شادی سے قبل یہ لقب عطا کیا تھا ایک برکت کے طور پہ کہ انشاءاللہ یہ ہماری بیٹی جو ہے یہ بیٹوں کی والدہ بنے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ام البنین کا لقب سے ہی آپ مشہور ہیں، آپ کا اصل نام فاطمہ۔ تو ایک دن صبح سویرے اپنی والدہ، جن کا نام سمامہ ہے، جس کے بھی مختلف ترجمے تاریخ میں موجود ہیں، کہیں پہ لکھا گیا ہے کہ شربت کے اوپر جو ایک
جھاگ سی ہو جاتی ہے، اس کو سمامہ کہا جاتا ہے، اور کہیں ایک موتی سے تشبیہ دی گئی ہے اس کے ترجمے کو۔ تو ایک صبح آپ نے اپنی والدہ سمامہ جو سہیل کلابی کی دختر ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے رات خواب میں ایک خوبصورت جوان کو دیکھا۔ والدہ نے کہا کہ تمہارے لیے بہت خیر ہو، یہ خواب تو بہت اچھا لگتا ہے، اچھا خواب ہے۔ تو پھر بی بی ام البنین عرض کرتی ہیں میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور 3 ستارے میری گود میں نازل ہو جاتے ہیں اور میں ان کو اپنے سینے سے لگاتی ہوں، جن سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی۔ لیکن جب میں خواب سے بیدار ہوتی ہوں تو مجھے دامن میں کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے میں غمگین ہوتی ہوں۔ والدہ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، کسی سے اس کی تعبیر دریافت کرتے ہیں۔ اپنے قبیلے کے کسی بزرگ سے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے انتہائی خوشخبری ہے کہ اس لڑکی کا ایک شریف و عظیم ذات سے رشتہ ہوگا، ان کے بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوں گے، سب سے بڑا بیٹا آپ کے قبیلے کے درمیان ایک ایسا نمایاں اور ممتاز ہوگا جیسے ستاروں کے درمیان چمکنے والا چاند قمر ہوتا ہے۔ اور جب تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر سنائی تو آپ کی والدہ انتہائی مسرور ہوئیں، اپنی گھر کی طرف روانہ ہوئیں، اور ابھی ماں بیٹی گھر پہنچے ہی نہیں تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور دیکھا کہ جناب عقیل ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منگنی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب ایک اور خواب جو حضرت ام البنین علیہ السلام کے والد حزام کلابی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ اپنی قوم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ ایک شب آپ نے قیام میں خواب میں دیکھا آپ کے والد حزام کلابی کہ ایک سرسبز زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جانب سے ایک قطرہ ہاتھ پہ گرا اور موتی بن گیا، در بن گیا، اور وہ اس طرح سے چمک رہا تھا کہ اس کی صفا اور چمک پہ آپ متعجب ہوئے کہ دیکھا ایک سوار آیا ہے، اور اس نے سلام کرنے کے بعد اس در کی طرف، اس موتی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا آپ اسے فروخت کریں گے؟ تو حزام نے کہا کہ میں اس کی قیمت نہیں جانتا، لیکن کیا آپ اسے خریدیں گے؟ تو سوار نے کہا کہ میں بھی اس کے حقیقی مول سے، اس کی حقیقی قیمت کی معرفت نہیں رکھتا، لیکن میں آپ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ یہ در اس کو ہدیہ کر دیں کہ جو اس کا اہل ہے، اس کا حقدار ہے، اور یہ اس کو تحفے میں دیا جائے۔ اور میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے آپ کے پاس اس کی وجہ سے جو کچھ عطا ہوگا وہ درہم و دینار سے کہیں اعلیٰ ہے۔ تو حزام نے پوچھا وہ کیا شے ہے جو درہم و دینار سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو سوار نے کہا میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے اہل کے پاس جو ہے آپ کے لیے ایک مرتبہ اور ایک درجہ خاص اس کی طرف سے، اور شرف اور بزرگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو حزام نے پوچھا کیا آپ ضمانت لیتے ہیں؟ تو سوار نے جواب دیا یقیناً میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور پھر پوچھا حزام نے کیا آپ اس کے لیے واسطہ اور کفیل بھی بنتے ہیں؟ تو سوار نے کہا بالکل، تمام عزم کے ساتھ میں اس کا کفیل اور واسطہ ہونے کو تیار ہوں اگر آپ یہ معاملہ مجھے تفویض کرتے ہیں۔ تو حزام نے یہ معاملہ ان کے سپورٹ کر دیا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے ہم نشینوں کو یہ خواب سنایا تو اس پر ایک صاحب نظر نے، صاحب علم نے یہ تعبیر بتائی کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی اور کائنات کے عظیم لوگوں میں سے ایک اس کی خواستگاری کرے گا، اور اسی کے سبب سے آپ وہ شرف پائیں گے جو ابدی ہے۔ پھر جب آپ سفر سے واپس آئے تو اس کے بعد بی بی ام البنین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں اور آپ نے اپنے خواب کو سچ پایا۔ اور جب جناب عقیل علیہ السلام رشتہ لے کر آتے ہیں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا، تو حزام اپنی زوجہ سمامہ کے پاس یہ خبر لے کر گئے کہ ام البنین کے لیے رشتہ آیا ہے۔
جب زوجہ نے پوچھا کس کا رشتہ، تو آپ نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی تعریف کچھ اس طرح فرمائی. حضام نے ام البنین علیہ السلام کے والد گرامی، لفلال الکتائب یعنی تلواروں کو کند کر دینے والا، و مظہر العجائب یعنی عجائبات کا مظہر، فارس المشارق المغارب یعنی مشرق و مغرب کا یکتا شہ سوار، اسد اللہ الغالب غالب آ جانے والا اللہ کا شیر، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ تعریف کس طرح سے حضام مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی بیان کرتے ہیں. تو جس طرح سے ہم نے بات کی کہ خاندانی فخر کی بات، تو بی بی ام البنین علیہ السلام کو وہ خاندانی حسب و نسب، طہارت و عفت اور خاندانی اوصاف ملتے ہیں کہ جس کی بدولت آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ آپ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی زوجہ بننے کا فخر حاصل کرتی ہیں، اور اس کے بعد قمر بنی ہاشم غازی عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ بننے کا فخر حاصل کرتی ہیں. عزیزان گرامی، بی بی ام البنین علیہ السلام کی شخصیت سے سب سے بڑا درس جو تمام خواتین کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے میں سمجھتی ہوں وہ ملتا ہے کہ بی بی نے جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو وہ بچے جو اپنی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین کی شہادت کے بعد ان کی مامتا سے شفقت سے محروم ہو چکے تھے، بی بی نے ان بچوں سے محبت اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. خود بیٹوں کی ماں بننے کے باوجود بی بی نے قمر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام کی ایسی تربیت کی کہ آپ نے ہمیشہ، چونکہ وقت کے امام حسین علیہ السلام نے امامت کا عہدہ سنبھالنا تھا، مولا عباس علیہ السلام نے ہمیشہ جہاں امام کا پسینہ گرتا اپنا خون بہانا منتہائی مقصد سمجھتے تھے. ساری زندگی خود کو حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی خدمت پر معمور رکھا حضرت عباس علیہ السلام. اور یہ طریقہ، یہ شیوا، یہ دستور حضرت ام البنین علیہ السلام سے، آپ کی تربیت سے سیکھا. معزز ناظرین، یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، آج حضرت ام البنین علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس بی بی کے حوالے سے یہ بات ناظرین تک پہنچانا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ماں کی جو تربیت ہے وہ اولاد کے لیے کس قدر ضروری ہے. بچپن میں جس طرح سے سائنسدان ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں جو انسانی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی انسان کی شخصیت کی تشکیل ہو جاتی ہے، اور ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی درس گاہ ہے. اب معزز ناظرین دیکھیے، لمحہ فکریہ ہے جہاں پہ ماں بچے کی تربیت کے لیے ذمہ دار ہے، اتنی اس کی دنیا میں آنے سے لے کر اس کی کم سن جو ماہ و سال ہیں، اور اس میں کتنا زیادہ فارمیٹیو ایئرز میں ماں کی تربیت کا بچے پہ اثر ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ
اپنے بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتے رہیں، بلکہ یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ اسے منع فرمائیے کہ یہ بہت زیادہ کھجوریں کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کو کل لے آئیے۔ تو وہ اگلے دن دوبارہ لے کر آئیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پیار اور شفقت سے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں پر شفقت، سلام میں بھی بچوں کو پہل کرنا، غلاموں کے ساتھ بیٹھنا، جو سوسائٹی میں کم طبقے کے، نچلے طبقے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں کبھی ترک نہیں کروں گا۔ بچوں کو سلام میں پہل کرنا، کھانے کی چیز پہلے بچوں کو دینا، شفقت کا اظہار کرنا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو انتہائی پیار سے سمجھایا اور پھر اس کی ماں کو کہا کہ در حقیقت کل تک میں خود کھجور بہت شوق سے زیادہ کھاتا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو کوئی ایسی نصیحت کروں کہ جس پہ میں خود عمل نہ کرتا ہوں۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معصوم ہادی برحق جو صادق ہے، امین ہے، جو ہر خطا سے، ہر رجس سے پاک ہیں، جو معصوم ہے، وہ بھی اپنی مثال سے، خود کی مثال ثابت کرنے کے بعد، قائم کرنے کے بعد نصیحت کرنے پر تلقین کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک ماں جو بچے کی تربیت کی ذمہ دار ہے، وہ کیوں کر ایک بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، اس کو صحیح اور غلط کا فرق بتا سکتی ہے، جبکہ وہ خود اپنے کردار کی تعمیر، اپنے نفس کے تزکیے، اپنے اخلاق اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرنے کی طرف توجہ نہ دیتی ہو۔ خاص طور پہ میں آج کے دور کی ماؤں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ نے اس دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا کر رکھا ہے، تو آپ کیوں کر اپنے بچے کو یہ بتا سکتی ہیں کہ ترجیح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ترجیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے جنوں انس کو خلق کیا، اور عبادت عزیزان گرامی کیا ہے؟ وہ عبادت نہیں جس طرح ہمارے امام معصوم علیہ السلام نے کہا، عبادت وہ نہیں ہے جو ایک تاجر کی عبادت ہے، یعنی دنیا کی کامیابی کے لالچ میں یا جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف میں عبادت کی جائے، بلکہ اس پروردگار کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو جب تک وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تب تک لا الہ الا اللہ پر انسان قائم نہیں ہوگا۔ تو وہ والدہ حضرت ام البنین علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھی کہ بی بی نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے کلمے میں اپنی ذات کی نفی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جو در حقیقت ایمان کی سب سے پہلی بنیادی شرط ہے، اس محبت پہ قائم رہتے ہوئے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت اور عقیدت میں اس بی بی نے خود زوجائے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ہوتے ہوئے اپنی ذات کو مقدم نہیں کیا، خود فاطمہ نام اپنے نام سے بھی کہلوانا پسند نہیں کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام تھا، ام البنین کے نام سے خود کو کہلواتی رہیں۔ اپنے بچوں پر ہمیشہ ان بچوں کو ترجیح دی جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، سیدۃ النساء العالمین، کیونکہ وہ سیدۃ النساء العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بی بی نے ہمیشہ بی بی زینب علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں پر فوقیت دی۔ یہی تربیت تھی جس تربیت کی وجہ سے قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں ائمہ معصومین امام جعفر صادق علیہ السلام نے
اور متعدد اقوال ہیں ائمہ کے کس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ ابو الفضل ہیں، کہ ان کا بہت احسان ہے امام حسین علیہ السلام پر. یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا کرنا، قربان کرنا، اپنے نفس کو اس طرح سے مغلوب کر لینا کہ ان اقربائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی مودت اجر رسالت ہے، حضرت ام البنین علیہ السلام نے پہلے اپنے کردار سے، پہلے اپنے اعمال سے یہ ثابت کیا. ایسی تربیت کرنے والی والدہ ام البنین علیہ السلام. اور بی بی کا ایک اور جو بی بی کی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے جو مرثیہ ہے حضرت ام البنین علیہ السلام کا مرثیہ، جب کربلا، کوفہ و شام سے یہ قافلہ واپس آتا ہے لوٹا ہوا، تو بی بی ام البنین علیہ السلام نے مرثیے کی روایت کی بنیاد رکھی ہے. اور اس وقت بھی بی بی نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنی ہے، اپنے بیٹوں کا نہیں پوچھا. بی بی ایمان کے اس مقام پر خود فائز ہیں تو آپ کی مبارک آغوش سے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام جیسا قمر طلوع ہوتا ہے، وہ چاند نمودار ہوتا ہے جس نے تا قیامت وفا کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ خود باب الحوائج بن گئے، کہ ان کے در سے جو حاجت مانگی جائے باب الحوائج سے کبھی رد نہیں ہوتی. حاجتوں کا گھر ہے آپ کا گھر، آپ کا دروازہ. اور بی بی ام البنین علیہ السلام کے وسیلے سے مانگی گئی دعائیں بے شک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرتا ہے. بی بی کے اس ذکر کے لیے ہم دعا گو ہیں، یا اللہ جتنی مائیں، جتنے والدین، جتنے باپ، جتنے مومنین، جتنے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بی بی ام البنین علیہ السلام کے مودت ذی القربہ، مودت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے کردار کی بلندی کو اس قدر بلند کرنے کا واسطہ کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جیسا قمر بنی ہاشم آپ کی آغوش سے طلوع ہوا اور پوری کائنات میں رہتی دنیا تک وفا کی مثال قائم کر دی، دلاوری کی مثال قائم کر دی، غیرت و شجاعت کی مثال قائم کر دی اور باب الحوائج بن گئے. اس باب الحوائج کے صدقے میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے کردار کو بہتر سے بہترین کر سکیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بدقسمت ہے وہ شخص جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو. تو خود کو مسلسل امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم خود کو بہتر سے بہتر انسان بنا سکیں، اپنے کردار کی بلندی تعمیر میں کوشش کر سکیں اور اپنے نفس کی پاکیزگی اور تزکیے کے لیے کوشش کر سکیں. یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمارے کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ بی بی سکینہ علیہ السلام اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں جو اولاد کے خواہاں ہیں انہیں ایسی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی مودت کا حق ادا کر سکے. یا اللہ غم حسین کو، غم زہرا کو ہمارے آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رکھ. یا اللہ رزق حسن کے صدقے میں تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، میری جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر عطا فرما جو مجلس شبیر کے لیے ہو. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما. اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.